انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ ہاسپٹل کے عملے کو بہتر معلومات فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن کنٹرول اور ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے صحیح طور پر عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ معلومات عوام کے لیے بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسٹرلائزیشن اور ڈس انفیکشن ہر اسپتال میں انفیکشن سے بچانے اور قابو پانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی، انفیکشن کنٹرول ٹیم اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ یہ یقینی بناتی ہے کہ صحیح کیمیکل مہیا کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو صحیح مقدار میں حل کیا جا رہا ہے اور اس کی صحیح کنسنٹریشن استعمال کی جا رہی ہے۔ اس جراثیم کش مہم میں انفیکشن کنٹرول کے پروٹوکولز اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں۔ وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ جراثیم سے پاک یعنی کہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی عمل پرفارم کیا جاتا ہے اس کے اندر کوالٹی کنٹرول ضروری ہوتا ہے اور اس کے کوالٹی کنٹرول چیک کے لیے مختلف انڈیکیٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ انڈیکیٹر استعمال کیے گئے ہیں اور ان کے رزلٹ صحیح آئے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اسٹرلائزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ٹیسٹ صحیح نہیں آئیں گے تو وہ اسٹرلائزیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی اور وہ انسٹرومنٹس جو بھی استعمال کیے گئے ہیں اور اسٹرلائزیشن کا پروسیس جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس سے جو بھی آپریشن کیے جائیں گے، جو بھی یعنی کہ مریض کے اوپر استعمال کیے جائیں گے وہ انسٹرومنٹ، تو ان سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ وہ انڈیکیٹرز اور وہ ٹیسٹ استعمال کیے جائیں کہ کمپلیٹ اسٹرلائزیشن ہو چکی ہے یا نہیں۔ یہ انفیکشن کنٹرول ٹیم کا کام ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس چیز کو چیک کر سکے تاکہ کوئی بھی اس قسم کا ایکسیڈنٹ یا حادثہ نہ ہو سکے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو انفیکشن پہنچ چکا ہو۔ کسی بھی طریقہ کار اپنانے سے پہلے اسٹرلائزیشن اینڈ ڈس انفیکشن ہمیں یہ یقینی بنا لیں کہ ہم کس چیز کو جراثیم سے یا بیکٹیریا سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اس پر کون کون سے بیکٹیریاز یا جراثیم ہو سکتے ہیں۔ وہ مریضوں کو حالات اور ماحول سے ہوتا ہے کہ اس کو ہم 3 اہم گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان جراثیموں کے حوالے سے ہم 3 گروپوں میں ان سب چیزوں کو یعنی کہ جو اسٹرلائزیشن وغیرہ کے آلات ہیں یا جو بھی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ زیادہ خطرناک یعنی کہ ہائی رسک جو آلات وہ آلات ہیں جو زخمی جلد یا میوکس ممبرین یا جراثیم سے پاک جسم کے حصے میں استعمال ہوں، یعنی کہ اس سے ڈائریکٹلی یعنی کہ جراثیم ڈائریکٹلی جسم کے اندر داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے جراحی کے آلات سرنجز، سوئیاں یعنی کہ نیڈلز، پیشاب اور دوسری اقسام کے کیتھیٹرز یعنی کہ ٹیوبس جو استعمال کی جاتی ہیں یورین کو پاس کرنے کے لیے، پیشاب کو بلیڈر سے یا یورین بلیڈر سے نکالنے کے لیے جو کیتھیٹر استعمال کیا جاتا ہے اس کو یورینری کیتھیٹر کہتے ہیں، اور وریدوں یعنی کہ یہ وینس کے ذریعے داخل کیے جانے والے رقیق مادہ، اس کے لیے اسٹرلائزیشن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں سے ڈائریکٹلی جسم کے اندر وہ انسٹرومنٹ یا وہ مادہ داخل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسٹرلائز نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اور ضروری طور پر یہ ہے کہ وہ ضرور انفیکشن پیدا کر دے گا۔ نمبر 2، درمیانی خطرناک یعنی کہ انٹرمیڈیٹ رسک، یہ وہ آلات ہیں جو جلد سے
درجہ حرارت ناپنے کا آلہ، مثال کے طور پر تھرمامیٹرز. حالانکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ تھرمامیٹرز جو ہیں وہ بھی انفیکشن پھیلا سکتے ہیں، اس لیے ضروری یہ بتانا ہم اس میں ضروری سمجھتے ہیں کہ جب ہاسپٹل میں مریض داخل ہو جائے تو ہر مریض کا تھرمامیٹر الگ ہونا چاہیے. تھرمامیٹر کوئی ایسی مہنگی وہ نہیں ہے، ایسا آلہ نہیں ہے جو کہ نہ خریدا جا سکے، اور بہت ہی کم قیمت میں خریدا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کو بخار کی حالت میں داخل کیا گیا ہے تو اس کا تھرمامیٹر الگ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تھرمامیٹر اگر وہ وارڈ میں گھومتا رہے گا اور اس کو ایک بوتل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور بوتل کے اندر کوئی محلول پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ جسٹ لائک جیسے ڈیٹول ہے یا کوئی اور اینٹی سیپٹک سالوشن ہے، وہ اس میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تھرمامیٹر ڈالا ہوا ہے. وہ تھرمامیٹر جو ہے سارے وارڈ میں گھومتا رہتا ہے. اب ایک مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک مریض جو ہے ٹی بی کا مریض وہاں پر داخل ہے، وارڈ میں داخل ہے، اور باقی دوسرے مریض بھی داخل ہیں. اب وہ تھرمامیٹر جب ٹی بی کے مریض کے منہ میں جائے گا تو اس پر بے شمار جراثیم ٹی بی کے لگ جائیں گے، اور اس کے حوالے سے یہ ہوگا کہ جب اس کو دوبارہ اس میں ڈالا جائے گا، محلول میں ڈالا جائے گا، تو وہ جراثیم اس میں منتقل ہو جائیں گے محلول میں، اور محلول ان جراثیموں کو فوری طور پر ختم نہیں کر سکتا، اور وہ دوبارہ جب تھرمامیٹر کسی اور پیشنٹ یا مریض کے لیے استعمال ہوگا تو وہ جراثیم جو ہے آرام سے بہت احتیاط سے وہ اس میں منتقل ہو جائیں گے اور دوسرے مریض کو بھی بیمار کر دیں گے. تو اس حوالے سے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ہاسپٹل میں سنگل تھرمامیٹر فار سنگل پیشنٹ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے بیماری کے ٹرانسفر یا کراس انفیکشن کا سبب نہ بن سکے. سانس کی نالی کے اوزار، یعنی کہ سانس کی نالی کو صاف کرنے کے لیے یا اس میں کوئی چیز ڈالنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ درمیانی رسک میں مانے جاتے ہیں. لیکن انفیکشن کے حوالے سے ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کوئی بھی اگر ذرا بھی بے احتیاطی کی جائے تو وہ انفیکشن جو ہے کراس انفیکشن ہو سکتا ہے، اور انفیکشن جو ہے وہ سانس کی نالی کے اندر پہنچ کر بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، جس میں نمونیا جیسی مرض کے بھی پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. سانس کی نالی کے اوزار نظام ہاضمہ میں استعمال ہونے والے اوزار، آلات، بیڈ پین اور یورینلز وغیرہ شامل ہیں. اب اس میں جو ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یورینل اور بیڈ پین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ڈس انفیکشن، ان کے لیے ڈس انفیکشن ضروری ہے، مگر وہ جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا جو تھرمامیٹر ہے سانس کی نالی میں یا نظام ہاضمہ کے جو میں ٹیوبس جو استعمال کی جاتی ہیں وہ بہرحال تھارولی اچھی طرح صاف ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کے ذریعے کراس انفیکشن نہ ہو سکے. کم خطرناک یعنی کہ لو رسک، اس گروپ میں مریض کا ماحول اور ارد گرد جیسے کہ فرش، دیوار، چھت، واش بیسن، ڈرینیج کا نظام، صفائی، ڈیکنٹامنیشن اس کے لیے بہت کافی ہے. مگر یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جو لانڈری کا مسئلہ ہے، لانڈری کے مسائل جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. اگر جیسے مثال کے طور پر پھر ہم ٹی بی کی مثال دیں گے کہ اگر ایک وارڈ میں ٹی بی کا مریض داخل ہو گیا ہے اور اس کو جو کمبل اور جو بھی بیڈ کی شیٹس وغیرہ استعمال کے لیے دی گئی ہیں تو وہ بے شمار جراثیم جو اس کے جسم سے خارج ہو رہے ہیں یا کھانسنے سے خارج ہو رہے ہیں وہ اس کے کمبل اور جسم کے حوالے سے چادروں پر اور بیڈ شیٹ پر اور تکیوں پر موجود ہوں گے. اگر وہ صحیح طرح ڈیکنٹامنیٹ نہیں ہوگا وہ تو پھر دوبارہ جو بھی مریض اس کو استعمال کرے گا اس کو بھی وہ مرض لگ سکتا ہے آسانی سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی لانڈری کا پروسیس ہے انفیکشن کنٹرول ٹیم اس کو پراپر طریقے سے دیکھے. پہلے سب جو بھی بیڈ شیٹس یا مریضوں کے کپڑے وغیرہ لانڈری کے لیے جاتے ہیں ان کو ایک خاص محلول کے اندر ڈالا جائے تاکہ وہ تھارولی ڈیکنٹامنیٹ ہو سکیں، تاکہ وہ ایک
مریض کے جسم سے نکلے ہوئے جراثیم دوسرے کپڑوں میں نہ جا سکیں تاکہ اس کو کراس انفیکشن ہونے کا خطرہ نہ ہو۔